والی ہے، نکاح کل ہوگا، آج اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، رسول پاک کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کوئی بھی نیک کام کریں گے تو پہلے اللہ و رسول کا ذکر کریں گے، اور جب یہ کام کر کے ہم کسی کام کو شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں بے پناہ برکت عطا فرماتا ہے. اور یہ شادی کی محفل ہے، ایک دو اشعار شہرے کی طرف سے شہرے کے طور پر سن لیجئے کہ جشن شادی منانے کے دن آ گئے، ان کو دولہا بنانے کے دن آ گئے. جشن شادی منانے کے دن آ گئے، جشن شادی. کیونکہ تقریر جو ہے نا ابھی حضرت سے سنیں گے آپ، بالخصوص شادی ہی کے تعلق سے. آج مسلمان کے پاس اللہ نے پیسہ دیا، خوشحالی زندگی ہے. ایران جب فتح ہوا تھا، مسلمانوں کو کامیابی ملی تھی، تو حضرت عمر اکیلا بادشاہ تھا، مدینے کا بھی، مکے کا بھی، ایران کا بھی، اور کیا کہتے ہیں ملک شام کا بھی. فتح کر کے آئے ملک شام. تو حضرت ابو ہریرہ بہت غریب صحابی تھے، یہ حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے، کہیں سے کوئی صدقہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا تھا تو حضور ان کو دے دیتے، یہ کھا کے پیٹ بھر لیتے تھے. یہ معاملہ تھا. لیکن بہت بڑے صحابی، وہ صحابیوں میں گنا جاتا ہے ان کا نام. جب ملک شام فتح کر کے حضرت عمر آئے نا، تو ادھر حضرت ابو ہریرہ مخمل میں ناک صاف کر کے نماز پڑھنے جا رہے ہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں ابو ہریرہ کل تک تو کھانے کے لیے چیزیں موجود نہیں تھی، بھوکے رہتے تھے، آج کیا بات ہے کہ مخمل میں ناک صاف کر کے جا رہے ہو نماز پڑھنے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے بڑا پیارا جواب دیا. کیا دیا جانتے ہیں؟ کہا کہ اے عمر، جب تک غریب تھے، غربت ساتھ میں تھی، تب بھی ہم اللہ کو یاد کرتے تھے، اور اللہ نے آج ہمیں اسلام کی خدمت کرنے کی بنیاد پر دولتوں سے نوازا ہے، تو اس لیے مخمل کی چادر میں ناک صاف کر کے اللہ کی عبادت کرنے جاتے ہیں. یہ ہے مسلمان کا کام. کہ آج اگر نہیں ہے تو غربت میں جا کے سجدہ کیجئے، کل اگر اللہ دے دیا تو مخمل کی چٹائی پر بیٹھ کر کے سجدہ کیجئے. مخمل کی چادر پر ناک صاف کر کے حضرت ابو ہریرہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا کل تک کھانے کو چیز نہیں تھی، آج جو ہے مخمل کی چادر پر ناک صاف کر رہے ہو. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کیا کہ کل تک نہیں تھا تو فاقے میں رہ کر کے اللہ کو یاد کرتے تھے، کل تک نہیں تھا تو فاقے میں رہ کر کے، غربت کی زندگی کاٹ کر کے اللہ کو سجدہ کرتے تھے اور اس کی پاکی بیان کرتے تھے. آج اللہ نے دیا ہے، اسلام کے لیے ہم نے محنت کی ہے، اللہ نے دولت سے نوازا ہے، اللہ نے مال و دولت دیا ہے، تو مخمل کی چادر پر ناک صاف کر کے بھی ہم اللہ کو یاد کریں گے. یہ مسلمان کا کام ہونا چاہیے. آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت کچھ دیا ہے، بہت زیادہ، لیکن آج بھی مسلمان غریب ہے، اور اتنے غریب ہے کہ حد سے زیادہ بتانے کے لائق نہیں ہے. اور امیر اتنے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. پیسے میں آگ آج مسلمان لگاتا ہے. اور کیا اس سے بڑی دلیل اور کیا ہے؟ یہ جو پٹاخہ چھوٹتا ہے تو آگ کس میں لگتی ہے؟ پٹاخہ میں کہ آپ کے پیسہ میں لگتا ہے؟ آگ پیسے میں لگتی ہے. ایک طرف مسلمان پیسے میں آگ لگاتا ہے، اور دوسری طرف مسلمان مسجد میں چراغی والے کو چراغی کا چندہ نہیں دیتا ہے، اس وقت تسبیح گننے لگتا ہے، نگاہ نیچی کر لیتا ہے، لگتا ہے کہ عرش اعظم دیکھ رہا ہے اسے. ایسا ماحول بنا لیتا ہے. اب کوئی دے بھی دیتا ہے تو معلوم ہے کتنا، 5 روپیہ نہیں تو 2 روپیہ سکہ، اور اگر 10 کا نوٹ دے دیا تو وہ بھی وہ دیا جو چلنے والا نہیں ہے.
یہ حال ہے. اور ادھر شادیوں میں باراتی کے نام پر 50 کو گاڑی کرے گا، وہ فضول خرچ ہے. پٹاخہ بے شمار چھوڑے گا، اپنی دولت پہ آگ لگا رہا ہے. یہاں پر فضول یہ خرچ ہے، اس کا حساب ہوگا. جو خرچ جہاں کرنی چاہیے، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے اجرت دیتا، نیکی دیتا، ثواب دیتا، اس کے بدلے میں بندہ جنت میں جا سکتا ہے، وہاں پر کنجوسی کیا، 2 روپے سے کام چلایا. اور نیچے بیٹھا کس کے اوپر جانتے ہیں؟ قالین پر بیٹھا ہے. 5000 کی قالین پہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہے. 3000 کے پنکھے کے نیچے بیٹھا ہوا ہے. بل الگے آ رہا ہے، سب مسجد بھر رہی ہے، اور یہ بیٹھ کے عائش کر رہا ہے. اور چراغی کا پیسہ لینے آئے تو 2 روپیہ دیتا ہے. کم سے کم حق تو ادا کر دیتے کہ 5000 کی قالین پر بیٹھے تو 20 روپیہ کم سے کم دیتے. 3000 کے پنکھے کا پنکھا چل رہا ہے، اس کے نیچے ہم ہوا کھا رہے ہیں تو 30 روپیہ دے دیتے. اس کا تو حق ادا کر دے کم سے کم. تو مسلمانوں اب بھی سمجھ جاؤ. علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہارے داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. سمجھ گئے؟ اس لیے پیسہ بچائیے، بہت ضروری ہے. آج لوگ کہتا ہے کہ پیسے کی کیا قیمت، کیا ہے پیسہ، لیکن جب مصیبت سامنے آتی ہے تو سب سے پہلے پیسہ دکھائی دیتا ہے. پیسہ بچائیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ براتیوں کو 200 لے کے جائیے، اس کے پیچھے گاڑی خرچ الگ، پریشانی الگ، پٹاخہ الگ، یہ الگ وہ الگ. اس کو آپ مختصر کیجئے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام مختصر کو پسند کرتا ہے. اس کو جتنا ہو سکے سنجیدگی کے ساتھ اپنا کام کو آگے بڑھائیے، اور یہی پیسہ خرچ بچا کر کے اپنے بچوں کی تعلیم میں لگائیے. آپ کا پیسہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے، آپ کا پیسہ برباد ہو رہا ہے. آج آپ جو کام کر رہے ہیں کل آپ کا بیٹا کر رہا ہے، پرسوں آپ کا پوتا کر رہا ہے، تو آپ کا پیسہ ہے کہاں؟ آپ اگر کام کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے کوئی، تو آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا کرسی پر بیٹھ کے کام کرے. اگر وہ کرسی پر بیٹھ کے کام کر رہا ہے تو اس کا بیٹا ہونا چاہیے کہ مخمل کے گدا پر بیٹھ کے کام کرے. تو آپ کہاں کر رہے ہیں یہ کام؟ فضول خرچ کرتے ہیں. ایک شادی میں 15 لاکھ 20 لاکھ خرچ ہوتا ہے. اس کو بچا کے اس کے ہونے والے بچے کو ایسی تعلیم دیجئے کہ وہ ڈاکٹر کی کرسی پر بیٹھے، ماسٹر کی کرسی پر بیٹھے، عدالت کی کرسی پر بیٹھے. تو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہے، قوم کو بھی فائدہ ہے. اور یہ جو فضول خرچ ہوتا ہے، نہ اس سے آپ کو فائدہ ہے نہ قوم کو فائدہ ہے. اب کل آپ قرض میں ڈوب جاتے ہیں. اسلام یہ کہتا نہیں ہے کہ آپ قرض لے کر کے فضول خرچ کیجیے. اس لیے ان باتوں کو دھیان میں رکھیے اور اپنا پیسہ جتنا ہو سکے بچائیے. اس لیے کہ جب آپ مصیبت میں پڑ جائیں گے آپ کو کوئی دینے والا نہیں ہوگا. جو آپ کا اپنا بھائی ہوگا نا، آج وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر یہ خرچ مت کیجیے. ایک دم سنجیدگی کے ساتھ شادی بیاہ کیجئے اور آگے کی ترقی دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم کو کس انداز سے کام کرنی ہے کہ ہمیں آگے فائدہ ہوگا. شاعر کہتے ہیں کہ جشن شادی منانے کے دن آ گئے، ان کو دلہا بنانے کے دن آ گئے. ماں نے دے کر دعائیں خوشی سے کہا، ماں نے دے کر دعائیں خوشی سے کہا، چاند سی دلہن لانے کے دن آ گئے، چاند سی دلہن لانے کے دن آ گئے. دل یہ والد کا خوش ہو کے کہنے لگا، دل یہ والد کا خوش ہو کے کہنے لگا، گھر پہ جلسہ کرانے کے دن آ گئے، گھر میں جلسہ کرانے کے دن آ گئے. یہ کام بہت اچھا ہے. شادی بیٹے کی ہے، تذکرہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہے. شادی آپ کی بیٹی وسیع احمد کے بیٹے کی شادی کل ہونے والی ہے. دیکھیں ہم بحثیت مسلمان ہمارے مقدر کیا ہے. وسیع احمد صاحب کے بیٹے کی شادی کل ہونے والی ہے، نکاح کل ہوگا، لیکن اس سے پہلے آج ہی رات میں اللہ و رسول کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، رسول پاک کا ذکر کیا جا رہا ہے. یعنی یوں سمجھئے شادی ان کے بیٹے کی ہو رہی ہے اور اس کے گھر میں شادی ہونے سے پہلے تذکرہ میرے رسول کا کیا جا رہا ہے.
ذکر میرے رسول کا چھیڑا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ غلاموں کو نصیب سے ملتا ہے۔ اسی لیے جہاں ہم میلاد کرتے ہیں، اس میلاد سے ہم سبق حاصل کرتے ہیں کہ ہمارا اسلام ہم کو کیا اجازت دے رہا ہے۔ پھر جب کل آپ بارات لے کے جائیں تو اسی طرح سے آپ اپنی باراتیوں کا انجام دیں کہ ہم کو کس طرح لے جانا ہے۔ ایک بات تو اور میں کہوں گا، اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا۔ قوم کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ جب اس کو میلاد، آج میلاد میں آدمی کم کیوں ہو گیا؟ قرآن خوانی میں کم کیوں ہوا؟ قرآن خوانی کرانے والے کو بھی چاہیے کہ کچھ ہم بھی محنت کریں، میلاد کرانے والے کو بھی چاہیے کہ کچھ ہم بھی محنت کریں۔ کسی کے ہاں بھی قرآن خوانی ہوتی ہے، مسجد میں اعلان کر دیتے ہیں کہ کل میرے گھر قرآن خوانی ہے، آپ لوگ آئیے گا، ہے نا؟ اور دوسرے دن باراتی کو کس کو لے کے جاتا ہے؟ ان قرآن خوانی کرنے والے کو چھوڑ دیا، شرابیوں کو لے جا رہا ہے، بے نمازیوں کو لے جا رہا ہے، بے قرآن پڑھنے والے کو لے جا رہا ہے۔ تو میرے دوستو، محنت کہیں نہ کہیں آپ کو بھی کرنی ہے، کمی کہیں نہ کہیں آپ کے اندر بھی ہے۔ اگر ان لوگوں پر آپ دھیان دیتے تو آج آپ کی محفل بھرا ہوا رہتا، لیکن ہم لوگوں کی بھی کہیں نہ کہیں غلطی اور کمی ہے۔ ارے جس کو ہم دعوت دے کے بلاتے ہیں کہ آنا قرآن خوانی میں، ایک پارہ پڑھ کے میرے باپ کے روح تک پہنچا دینا، اس کا ثواب، 2 پارہ پڑھ کے میرے ماں کی روح تک اس کا ثواب پہنچانا، 4 پارہ پڑھ کے، 1 ختم قرآن کر کے، 2 مکمل قرآن پڑھ کے میرے خاندان میں جو لوگ چلے گئے ہیں ان کی روح تک اس کا ثواب پہنچانے کا کام کرنا۔ لیکن میرے دوستو، آپ نے غلطی کیا کیا ہے؟ آپ کے گھر میں جو لوگ چلے گئے ہیں ان کو بخشوا رہے ہیں نمازی آ کر کے، ان کو ثواب پہنچا رہے ہیں نمازی آ کر کے، ان کو جو ہے ثواب و نیکی دے رہے ہیں۔ یہ نمازی آ کر کے فجر کی نماز پڑھ کے پہلے آپ کے گھر میں آتے ہیں، اپنا کام چھوڑ کے آتے ہیں، اپنا سارا کاموں کا چھوڑ کے آپ کے گھر میں آتے ہیں، 1 پارہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ نمازی کہتا ہے مولا میں نے جو اس کو پڑھا ہے اگر کوئی غلطی ہو تو معاف فرما، اور جو صحیح ہے مولا اس کے باپ کی روح تک پہنچا دے مولا، اس کی ماں کے روح تک پہنچا دے مولا، اس کے خاندان میں جو لوگ چلے گئے ہیں مولا اس کی روح تک پہنچا دے، اور اسی قرآن پاک کی تلاوت کے صدقے میں اس کے گھر والوں کی بخشش فرما دے، ان کے مرحومین کی بخشش فرما دے۔ اس نے تو یہ دعا دے کر کے آپ کے یہاں سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن کل آپ نے کیا کیا؟ ان کو پہلے چھانٹ دیا ہے، ان کو براتیوں سے الگ پہلے آپ نے کیا ہے، اور لے کے براتی کس کو گئے ہیں؟ کبھی کوئی شرابی ہے، کوئی جوا کھیلنے والا ہے، کوئی بے نمازی اس میں ہے، کوئی بے قرآن پڑھنے والے لوگوں کو لے کے گئے ہیں۔ پھر برکت کہاں سے ہوگی؟ آپ جو برکت ڈھونڈ رہے ہیں وہ برکت آپ کو مل نہیں پائے گی۔ حد تو یہ ہونا چاہیے، اصل آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے ہمارے براتیوں میں پہلے وہ لوگ شامل ہوگا جو ہمارے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کیا ہے، جو قرآن پاک پڑھ کے میری ماں کے روح کو بخشا ہے، میرے باپ کے روح تک پہنچایا ہے، میرے گھر والوں میں میرے مرحومین کے ایصال ثواب کیا ہے، اور ان کو ان کی بخشش کی دعا کیا ہے۔ پہلے حق ان کا ہے کہ پہلے ان کو براتیوں میں شمار کرو، اور جب یہ براتی میں شمار ہوگا اور جا کے وہاں بیٹھیں گے اور قاضی خواہ نکاح پڑھائے گا اور کہے گا کہ مولا یہ لڑکا اور لڑکی دونوں مل کے تیرے حبیب کی سنت پر عمل کیا ہے، مولا اسے قبول فرما، اور اس شادی میں اس نکاح میں حضرت آدم و حوا کی برکت عطا فرما، حضرت یوسف و زلیخا کی محبت کا صدقہ عطا فرما، تمام نبیوں کا صدقہ عطا فرما، تمام رسولوں کا صدقہ عطا فرما۔ جب قاضی خاں کہیں گے اے پاک پروردگار میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اماں عائشہ صدیقہ کے درمیان میں جو محبت تھی مولا اس کا صدقہ ان دونوں کو عطا فرما۔ ادھر نمازی آمین کہیں گے، انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی، انشاءاللہ آپ کے بیٹا اور بہو کو برکت نصیب ہو جائے گی۔ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم لوگ غلط راستے پر چل چکے ہیں۔ غلط کیا ہے؟ میلاد آئے کوئی، محنت کرے کوئی، پھل کھائے کوئی اور، آپ کی ماں اور باپ نہیں ہے دنیا میں، بخشش کا انتظام کرے کوئی اور، ثواب کا کام کوئی اور کرے۔ اکثر گھر والا تو اس دن قرآن خوانی میں بیٹھتا بھی نہیں ہے، پڑھتا بھی نہیں ہے، پڑھنے والا کوئی اور ہے، ثواب پہنچانے والا کوئی اور ہے، لیکن یہاں معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جب کھانے کی بات آ گئی تو اس کو لے چلو، شرابی کو
जुआरी, अक्सर बारातियों में शराबी होता है, इसीलिए तो लड़ाई होती है। अक्सर बारातियों में दारू पीने वाला ज्यादा होता है, इसलिए लड़ाई होती है। अगर नमाजी को लेके जाओगे, कुरान खानी करने वाले को लेके जाओगे, कभी कभी भी लड़ाई नहीं होगी, और उस शादी में अल्लाह की रहमत बरसेगी, उस शादी में रहमतों की बारिश होने लगेगी। लेकिन ये काम आप कीजिएगा तब ना, करते हैं ये नहीं है, और खाली फल खाने के फिर मैं कि कहाँ हमारे ऊपर रहमत बरस रही है। रहमत वाला काम कीजिए, फिर रहमत बरसेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह को राज़ी कीजिए, यकीनन रहमत बरसेगी। अल्लाह राज़ी पटाखा से नहीं होता है, कुरान पाक की तिलावत से होता है। अल्लाह राजी आपके सजदे से होता है, बारातियों में नाचने से नहीं। और जिस बाराती में कोई नाचता है ना, अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। जिस शादी में पटाखा छूटता है ना, अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। रसूल पाक नाराज हो जाते हैं कि सुन्नत मेरी अदा करने वाला है, नाम मेरा ले रहा है और काम गैरों का कर रहा है। अल्लाह के रसूल नाराज हो जाएंगे, खुदा भी नाराज हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, सुन्नत के मुताबिक काम करोगे तो अल्लाह भी राजी होगा, रसूल भी राजी होंगे। इसलिए कि शादी इनके बेटे की है, सुन्नत मेरे मुस्तफा की अदा हो रही है, खुदा भी राजी होगा, मुस्तफा जाने रहमत भी खुश होंगे। तो इस सुन्नत पर ध्यान देनी है कि हमें सुन्नत कैसे अदा करनी है। एक बहुत मशहूर अरब का शायर था, वो जवान हो गया। उनका कलाम, उनका अशार, उनके शेर व शायरी पूरे अरब के लोग पढ़ते थे। इतना बड़ा वो शायर था। जवानी के दहलीज पर कदम रखा, उसके दिल ने फैसला किया, दिमाग ने कहा हम भी शादी करेंगे तो कोई शायरा से करेंगे जो फसीह हो, बलीग होगी, जिनका रुतबा, जिनका डंका पूरे अरब में बसता होगा, उन्हीं से हम भी शादी करेंगे, ऐसे ही लड़की लाएंगे। कुछ दिन के बाद फिर उसके जहन ने कहा कि तू अपनी ख्वाहिश के मुताबिक शादी करेगा या अपने बच्चों की अच्छी माँ लाने के लिए शादी करेगा? अपने बच्चों की अच्छी माँ लाने के लिए शादी करेगा। फिर उसने ऐलान कर दिया, ए अरब वालों सुनो, मैं जिसकी तलाश में था, अब मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा, अब तो मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो मेरे बच्चों की अच्छी माँ बनेगी। अमेरिका का दानिश्वर कहता है, तुम एक अच्छी माँ दे दो, अच्छा मुआशरा हम तुम्हें दे देंगे। माँ जब अच्छी होगी ना, फिर बेटी टिकटॉक पर नाचेगी नहीं, गैरों के साथ भागेगी नहीं, किसी और के यहाँ जाएगी नहीं। माँ जब अच्छी होगी ना, तो दीन पर जब माँ चलने वाली होती है तो बेटी भी मुसल्ले पर नमाजी होती है, बेटा भी शराब नहीं पीता है, नमाजी बनता है, कुरान पाक की तिलावत करता है। इसलिए कि जब एक अच्छी माँ आप लेकर के आएंगे, ये माँ के गोद से जब बेटा जन्म लेगा और हद बुलूगियत के तरफ वो पहुंचेगा, एक माँ सबक देगी, बेटा तुम पर नमाज फर्ज है, अब जो होता है होने दे, लेकिन पहले तू नमाज पढ़ ले। एक माँ अपनी बेटी को तालीम देगी, तू हद बुलूगियत तक पहुंच रही है, अब तुझ पर नमाज का मसला लागू होता है, नमाज फर्ज होता है, अब तू नमाज पढ़। एक माँ कब तालीम देगी? जब अच्छी माँ लेके आएंगे तब। और हदीस पाक में भी है कि दीनदारी के बुनियाद पर शादी करो, दीनदारी की बुनियाद पर शादी करोगे तो इंशाअल्लाह सुन्नत भी अदा होगी, बरकत भी होगी, नस्ल भी सुधरेंगे। आज लोग दौलत के पीछे भागा है। दौलत ये क्या चीज़ है भाई? आज कमाइएगा, कल आ जाएगी। शादी में क्या मिलता है? सोफा, गद्दा, पलंग, तकिया, फ्रिज, कूलर, ये सब ना। कल आप मेहनत करेंगे ना, अपने पैसे से कमा लेंगे और लेके आएंगे। ये बाजार में मिलता है, मांग के लीजिएगा ना, वो हराम होगा। जब तक यूज कीजिएगा तब तक गुनाह होते रहेगा। इसलिए इनको छोड़िए, ये बाजार की चीज है। कल मेहनत करेंगे, बाजार जाएंगे, खरीद के लेके आ जाएंगे। लेकिन एक अच्छी खातून जो है बाजार में नहीं मिलती है। एक नेक खातून जो है वो बाजार में नहीं मिलती है। एक नेक खातून तलाश
تلاش کرنے کے لیے ایک نیک گھر کا انتخاب کرنا ہوگا، ایک نیک سماج کا انتخاب کرنا ہوگا۔ یہ نیک خاتون ملے گی کہاں؟ ایک اچھے گھر، ایک اچھے ماحول میں ملے گی۔ جب ایک نیک خاتون کو اپنے گھر بہو بنا کے لائیے گا، پھر اس سے جو بچہ پیدا ہوگا نا وہ بھی نیک ہوگا، وہ بھی نمازی ہوگا، وہ چور نہیں ہوگا، ڈاکو گنڈا بے نمازی شرابی نہیں ہوگا، وہ بھی نمازی ہوگا، وہ بھی دین کا پابند بننے والا ہوگا، وہ بھی دین پر چلنے والے لوگ ہوں گے۔ یہ سب کا تعلق اصل شادی سے جڑا ہوا ہے۔ ایک اچھی بہو لے کے آئیے، ایک نیک خاتون لے کر کے آئیے، تو پھر انشاءاللہ آپ کا گھر بھی سنبھلے گا، سماج بھی سدھرے گا۔ ایک ماں، اچھی ماں کی آج ضرورت ہے، جو آج ہم سب کے پاس نہیں ہے سماج میں۔ ایک ماں اور بچے کا رشتہ کیا جانتے ہیں؟ میں نے آپ کے ہاتھ میں ایک سادہ کاغذ دیا، ایک قلم دیا اور کہا کہ آپ کی مرضی، جو چاہے لکھے۔ کبھی آپ کا ذہن کہے گا ہم فارسی میں لکھیں گے، کوئی روک سکتا ہے؟ کبھی کہے گا ہم عربی میں لکھیں گے، انگلش میں لکھیں گے، ہندی میں لکھیں گے، اردو میں لکھیں گے، اس لیے کہ سادہ کاغذ ہے، یہ قلم آپ کے ہاتھ میں ہے اور مرضی آپ کی ہے، طاقت آپ کی ہے، جو چاہے لکھے، کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے، ٹھیک ایسے ہی ماں اور بیٹی کا رشتہ ہے۔ بچے کا سب سے پہلا کالج، مدرسہ، ٹیوشن اور اسکول جو ہے وہ ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود میں بچہ سادہ کاغذ کے طرح ہے، یہ ماں جس طرح چاہے اس پہ لکھ دے، بچہ وہی کام کرے گا۔ ماں کا گود پہلا مدرسہ ہے، پہلا اسکول، کالج، یونیورسٹی سب ہے وہ۔ اگر ماں چاہے اس بچے کو نیک اور دیندار بنا دے، اور اگر ماں چاہے تو اس بچے کو بدکار بنا دے۔ آج ہمارے بچے ہمارے قبضے میں کیوں نہیں ہے؟ اچھی مائیں نہیں ہے، کیونکہ سادہ کاغذ پر وہ جو لکھی ہے، جوانی کے دہلیز پر قدم رکھا وہی رنگ دکھائی دیتا ہے۔ بیٹا یا بیٹی جوانی کے منزل پر قدم رکھتا ہے، رنگ وہی دکھائی دیتا ہے جو ماں نے لکھی تھی۔ اس لیے کہ پہلا گود اگر سدھر گیا تو آخری سانس تک بچے سدھرے رہیں گے، اور پہلا گود ہی اگر بگڑ گیا پھر امید مت رکھیے کہ کیا ہوگا۔ اس لیے شادی کیجئے تو دولت کے بنیاد پر نہیں، حسن کی بنیاد پر نہیں، خاندان کی بنیاد پر نہیں، رسول پاک نے فرمایا ہے کہ دینداری کی بنیاد پر کرو، تو دینداری کی بنیاد پر کرو شادی۔ جب ایک دینداری پر آپ توجہ دیں گے نا، انشاءاللہ اچھی مائیں بھی بچوں کو ملے گی اور معاشرہ بھی سدھرے گا، آپ کا گھر بھی سنبھلے گا۔ تو انہی چند جملوں کے ساتھ میں شعر پورا کر کے رخصت ہو رہا ہوں کہ جشن شادی منانے کے دن آ گئے، ان کو دلہا بنانے کے دن آ گئے۔ صدقہ پنجتن اے میرے دوستو، صدقہ پنجتن اے میرے دوستو، آج دل سے لوٹانے کے دن آ گئے، آج دل سے لوٹانے کے دن آ گئے۔ جشن شادی میں دیکھو ذرا اے فہیم، نعت سننے سنانے کے دن آ گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا مصلح الدین صاحب خسنیہ کے امام صاحب ہیں، آئیں گے۔ شادی کے تعلق سے جتنی دیر آپ چاہیں گے سماعت کریں گے۔ ان کے آنے سے قبل میں ایک اعلان کر کے رخصت ہو رہا ہوں کہ کل صبح 2 قرآن خوانی ہے۔ ایک قرآن خوانی شمیم رائن کے بھائی بھور جو باغیچہ میں گھر بنائے وہاں پر ہے، ان کا میلاد جو ہے نا صبح 9 بجے ہے۔ اور ایک قرآن خوانی جو وہاب کے کوئی رشتہ دار ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ کوثر، ان کے گھر پر قرآن خوانی ہے صبح، اور میلاد شام میں، رات میں ہے انشاءاللہ۔ آپ تمامی حضرات کی دعوت ہے، آپ تمامی حضرات اس میں شرکت فرمائیں کہ جنت میں فقط صاحب ایمان جائیں گے، بے ایمان لوگ دوزخ میں جھاڑو لگائیں گے۔ آئیے حضرت، اذان ہو جانے دیجیے۔